آپ کیونکہ ساری ینگ لیڈرشپ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہماری ساری آنے والی ہے اسے پاکستان کو ہم سے اچھا سنبھالنا ہے، اور اس میں جو کیپیسٹی ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. میں کچھ چھوٹی چھوٹی گوش گزار کروں گا. میں پہلی بات بتا دوں کہ لیڈرشپ کسی پوزیشن کا نام نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 1، یہ پوزیشن نہیں ہے کہ کوئی سیٹ پہ ہے تو لیڈر ہے. لیڈر کہیں پر ہے، اسے عہدہ ملا ہے کہ نہیں ملا، وہ اپنے مزاج اور اپنے رویے کی وجہ سے لیڈر ہوتا ہے. اگر اس کا مزاج اور رویہ نہیں ہے تو وہ سیٹ پہ بیٹھ کے بھی لیڈر نہیں ہوتا. بڑی دنیا اس کی بد دعائیں اس کے لیے مانگ رہی ہوتی ہے، اس سے جان چھڑانا چاہتی ہے. آپ اس ماڈرن لیڈرشپ کو، جس کو ماڈرن اگر کہوں تو زمانے نے اسے ماڈرن کیا، لیکن یہ بڑی پرانی لیڈرشپ ہے. یہ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں 5000 سال میں تمام مذاہب ادیان، ان میں جتنی نبی رسول پیغمبر آئے ہیں سب کے اندر قدرت نے پیدا کی ہوتی ہے لیڈرشپ. اس لیڈرشپ کو انسپریشنل لیڈرشپ کہتے ہیں. انسپریشنل لیڈرشپ کا مطلب کیا ہے؟ انسپریشنل لیڈرشپ کا مطلب جاننے کے لیے آپ کو وہ تمام عوامل سمجھنے پڑیں گے جن کی وجہ سے انسان بدلتا ہے، انسان تبدیل ہوتا ہے. تبدیلی مقصود ہے نا جی، ہم چاہتے ہیں تبدیلی. وہ ایک تو قومی تبدیلی ہے نا جس پہ ہم نعرے لگاتے ہیں، ایک تبدیلی ہماری ذات میں تبدیلی، کو ہمیں بدلے، کوئی حالات کو بدلے، کوئی چیزوں کو بدلے. پہلا سورس انتھروپولوجی اور سائیکالوجی مانتی ہے کہ انسان کی جبلت، اس میں یہ صفت ہے کہ وہ تبدیل ہوتا. جتنا بدلنے کی صلاحیت مخلوق انسان میں ہے دنیا کی کسی مخلوق میں نہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ 5-6 شیروں نے مل کے پولیو کے قطرے بنا لیے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ تمام ریچھوں نے سوچا کہ ہمیں کچھے پہننے چاہیے. کبھی نہیں ہوا. یا ایک چڑیا سوچے کہ مجھے گھونسلے کا ڈیزائن بدل لینا چاہیے. کبھی نہیں ہوا. دنیا کی کسی مخلوق میں اڈاپٹیبلٹی، چینج، بدلنا، بدلاؤ، تبدیلی کا مزاج اتنا نہیں ہے جتنا انسان میں ہے. یہ پیدا ہوتا ہے چند گرام اور چند چھٹانگ کا اونس کا ہوتا ہے. یہ بنتا ہے، عروج پہ جائے شاعری میں ہو تو غالب بنتا ہے، فکر میں جائے اقبال بنتا ہے، خدمت میں جائے عیدی بنتا ہے. تو یہ اس کے اتنی ورائٹی ہے. یہ اگر نیچے جانا شروع ہو جائے تو بڑی معافی کے ساتھ کہوں گا یہ اسفل سافلین جانوروں سے بدتر حالت میں چلا جاتا ہے. عروج پہ جائے تو فرشتے وضو کریں، اور زوال پہ جائے تو جانور بھی پناہ مانگتے ہیں کہ ہماری حیوانیت کم ہوگی، 100 بچوں کا قاتل اس سے بڑا حیوان ہے. تو اب یہاں ہمیں پتہ لگا کہ پہلی چیز جبلت ہے. جبلت انسان کو بدلتی. آپ دیکھیں گے کچھ لوگ آپ انہیں چند سالوں کے بعد ملیں وہ یکسر بدل چکے ہوں گے. ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کی جگہ. ہم میں سے کتنے ایسے سینئر دوست ہیں جو گاؤں سے ہمارا تعلق ہے. میرا تعلق گجرات سے. جس گاؤں سے میرا تعلق ہے وہ مشکل گاؤں ہے، وہ نٹوریس ہے دشمن داری میں. معین الدین پور اس کو کہتے ہیں، محمدی پور کے نام سے جانا ٹف ولیج. وہاں سے بھی کئی لوگ نکل کے تعلیم میں، ایجوکیشن میں، افواج میں، سول سروسز میں انہوں نے مقام بنایا. اس کا مطلب ہے جبلت میں کہیں تبدیلی انسان کے پاس ہے، تبدیل کرنے کی طاقت ہے. دوسری چیز یاد رکھیے گا، انسان کو بدلنے والی چیز کا نام حالات ہیں. حالات کمال کی چیز ہیں. یہ پٹھے کو سیدھا، سیدھے کو پٹھا کر دیتے. یہ اتنے طاقتور ہیں. اسے آپ جبر کہہ لیں، اس کو تقدیر کہہ لیں، اس کو لک فیکٹر کہہ لیں، اس کو کانسٹنٹ فیکٹر کہہ لیں لائف کا، کہ کتنے ایسے آپ کی زندگی میں مومنٹس آتے ہیں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا اور آپ کو ان حالات کے مطابق بدلنا پڑتا ہے. میں کسی زمانے میں آج سے 15-20 سال پہلے جیل روڈ پہ اشارے تھے، سگنل فری نہیں تھا. تو جو لاہور کالج سے نیکسٹ اشارہ تھا، میں اپنی گاڑی پارک کر کے ایک عجیب میں نے ایکٹیویٹی شروع کی. میں نے وہاں جو بیکاری تھے ان کو میں گاڑی علیحدہ پارک کر کے کہیں ان کو بلا کے کچھ پیسے دے کے ان کی کہانیاں سنتا تھا. ایک پوری روڈ کے سب بیکاریوں سے میں نے کہانیاں سن لی. ان میں سے 99% بیکاریوں نے کہا کہ جو آج ہمارے حالات ہیں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ان میں سے 99% نے کہا کہ ہم بیکاری پیدا نہیں ہوئے تھے. ایک نے یہاں تک کہا کہ میں اپنے زمانے کا، میری سمن آباد میں کوٹھی تھی، میرے حالات بڑے اچھے تھے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میں سڑک کے کھڑے ہو کے گاڑیوں پہ بھیک مانگ رہا ہوں گا سامنے. حالات انسان کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. حالات میں اتنی طاقت. تیسری چیز یاد رکھیے گا، تیسری بدلنے والی چیز کا نام ہے کلاس روم، ٹریننگ. اگر یہ تیسری چیز نہ ہوتی تو دنیا کی کوئی اسکول نہ ہوتا، کوئی مدرسہ نہ ہوتا، کوئی یونیورسٹی نہ ہوتی، نہ کوئی کالج ہوتا، نہ کوئی درسگاہ ہوتی. یہ اتنی پاورفل چیزیں انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے. نہ دنیا کی تمام بڑی آپ نکال لیجئے یونیورسٹیز اور ادارے،
وہ سب کے سب جس کام پہ لگے ہوئے ہیں وہ چینج کرنے پہ لگے ہیں، کلاس روم کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، استاد کے ذریعے، پڑھانے کے ذریعے، ٹیچنگ کے ذریعے، ماڈرن میتھڈالوجیز ٹیچنگ اس کے ذریعے. تو 4 چیزیں ہوں گی جی، 3 چیزیں ہوں گی. چوتھی چیز لکھ لیجئے گا جی. چوتھی چیز جو بدلنے والی ہے انسان کو، وہ سب سے کمال کی چیز ہے، وہ وہی میرا موضوع ہے، وہ انسپریشن ہے. یہ بدل کے رکھ دیتی ہے. یہ جو میں نے آتے ہی کہا کہ بدوؤں کو صحابی بنانے والی طاقت کا نام انسپریشن ہے. یہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ انسان کا یکسر انداز فکر بدل جاتا ہے، انسان کے انداز بدل جاتے ہیں، انسان کا نفع نقصان کا تصور بدل جاتا ہے. اور یہ چوتھی چیز گزارش کروں، انسپریشن، یہ اللہ گفٹ کرتا ہے نبی رسولوں پیغمبروں کو. بڑے لوگوں کے پاس یہ صفت ہوتی ہے، وہ انسپائر کر سکتے. پرسنٹیج لکھ لیجئے گا، دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں آج تک اشاریہ 0.001 ٹوٹل آبادی کا 0.001% ایسے لوگ ہیں جو ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، باقی سب فالوور ہوتے ہیں. ان لوگوں کے ہاتھوں پہ اپنی تقدیر نہیں ہوتی. 0.001% ان کے ہاتھوں پہ زمانے کی تقدیر لکھی ہوتی ہے. کیا آپ کے خیال میں محمد علی جناح کے ہاتھ پہ اپنی تقدیر تھی؟ انڈو پاک کی تقدیر لکھی ہوئی تھی. اور وہ تقدیر کیا کمال تقدیر ہوگی کہ زمانہ بدل کے رکھ دیا. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ لیڈرز ہوتے ہیں، یہ پیدا ہوتے ہیں، ان کے آنے سے فرق پڑتا ہے، ان کے جانے سے بھی فرق پڑتا ہے. یہ دنیا کو بتا کے جاتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آیا تھا اور اس نے دنیا میں کچھ ایسا کیا تھا جو یادگار رہا ہے. ان کے حوالے دیے جاتے ہیں، ان کی عام سی بات کام 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 کوماز لگا کے کوٹیشن بن جاتی ہے. یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ حرف آخر ہوتا ہے، یہ جو وعدہ کر لیتے ہیں مر جاتے ہیں پورا کرتے ہیں. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، مین آف کریکٹر ہوتے ہیں. یہ انسپریشن والے لوگ جن کو میں لیڈرز کہہ رہا ہوں، یہ پولیٹیشین ایک اور ٹرم ہے. ہم لوگوں نے بڑا جلدی میں لیڈرشپ اور پولیٹکس کو اکٹھا کر دیا. لیڈر خاندان کا بھی ہو سکتا ہے. ایک ایسا چاچا ہوتا ہے جس کے بغیر جنازہ نہیں آپ اٹھاتے، کہتے ہیں چاچا ہی آن دیتے چکیں گے. آپ کہتے ہیں جی نکاح جڑا نا چاچا ہی فیصلہ کرنے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی جی پھڈا ہو گیا، کہتے سالسی ساڈا چاچا ہوئے گا، کتنے ہوئے، کہتے دوجے پنڈ گیا ہے، وہ کل آئے گا. ایک ایسا بندہ جو فیملی کا لیڈر ہے، کلاس روم کا ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ کہتے جی یہ پیپر نہیں ہونے دینا سی، چلو ملو تو جا کے بائیکاٹ کر دی. اس کے پیچھے سارے لگ جاتے ہیں. کلاس روم کا لیڈر ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، علاقے کا لیڈر ہوتا ہے، ایک ٹاؤن کا، ایک محلے کا لیڈر ہوتا ہے، ایک شہر کا لیڈر ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں کو اللہ صلاحیت بڑی دیتا ہے، وہ لیڈر ہو جاتے ہیں ملک کے. مثلا ایدی صاحب میں نے کہا ملک کے لیڈر. اور کچھ لوگوں کو اللہ اس سے بھی ماورا کرتا ہے اور وہ بارڈر لیس کر دیتا ہے. لائک نیلسن منڈیلا ایک ایسا نام ہے جو دنیا کی تاریخ میں ہر انسان جو کسی بڑی مہم پہ لگا اس کے لیے لیڈر ہے. تو لیڈر وہ کسی بھی طبقے میں، چھوٹے گروپ میں بھی ہو سکتا ہے، بڑے گروپ میں بھی ہو سکتا ہے. کامیاب لیڈر وہ ہے جو انسپائر کر سکتا ہے، جس کے پاس انسپریشن ہے، انسپائر کرنا آتا ہے. صرف پوزیشن کی وجہ سے لیڈرشپ نہیں ہے. پوزیشن کی وجہ سے ڈکٹیٹر ہوتا ہے، وہ پاور سے چلتا ہے، وہ سنب کرتا ہے، وہ ڈراتا ہے، وہ انسیکیورٹی پیدا کر کے آپریٹ کرتا ہے. لیڈر وہ ہے جو خندق کا میدان ہوتا ہے 2 پتھر باندھ کے خندق کھودتا ہے. آپ دیکھیں نا، ٹیم پلیئر ہے، ٹیم کے ساتھ شامل ہے، وہ ساری دنیا کو بتا رہا ہے کہ اگر تم لیڈر ہو تو ٹیم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. وہ 1 پتھر باندھ کے آئیں گے، تم 2 پتھر باندھ کے کھڑے ہو جانا اور بتانا کہ بھوک تمہیں نہیں مجھے بھی لگتی ہے، لیکن جذبے ہمارے جوان ہیں، اللہ پہ بھروسہ پورا ہے اور فتح ہماری انتظار کر رہی ہے. سو جب آپ لیڈر ہیں تو اپنے رویے کی وجہ سے آپ لیڈر ہیں. وہ رویہ ڈھونڈیے. اور یقیناً ایک مومن کے لیے سب سے بہترین فالو کرنے والا رویہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر. حضور کی ذات گرامی سے بہتر لیڈر کون ہو سکتا؟ آپ نے کر کے دکھا دیا معاف کیسے کرتے ہیں. پتہ لگا دنیا کا بہترین لیڈر معاف کرتا ہے. جو معاف کرتا ہے اپنی ذاتی قدورت، اناد، غصہ نہیں رکھتا، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا لیڈر ہے. آپ نے سخاوت کر کے دکھا دی، آپ نے رسپیکٹ کر کے دکھا دی، آپ نے گلیوں بازاروں میں چل کے فنکشننگ دین سکھایا کہ آپ نے دین کو فالو کرنا ہے. آپ باپ ہو تو آپ کو پھر پڑھنا پڑے گا آپ دنیا کا بہترین باپ کیسا ہے. آپ میدان جنگ میں ہو، آپ کو پڑھنا ہے بہترین جرنیل کیسا ہے، اسٹریٹجی کیسے بناتا ہے، آپ پڑھ لیجئے. آپ نے ون ون سیکھنا ہے. آپ اسٹیفن کوئے کی کتاب ایک لمحہ سائٹ پہ رکھیے اور جا کے صلح حدیبیہ پڑھ لیجئے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ زندگی کے ہر رخ میں جو سب سے بڑا کمال ہے حضور کی ذات گرامی کا، وہ رویہ ہے، انسپریشن ہے، وہ اخلاق ہے، وہ ایٹیچیوڈ ہے.
کسی کی بنیاد نہیں ہے وہ عمارت کہاں سے بنے گا؟ جس کسی کی اپنی کو ڈیپتھ نہیں ہے اس کو عروج کہاں سے ملے گا؟ سو یاد رکھیے ہمیں نئی نسل دینی ہے تو ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح، پتر اپنی نسلوں کو پیسہ دینا نہ دینا، عقیدہ ٹھیک دینا، وراثت دینا نہ دینا، نہ دو وراثت، نہ دو ڈی ایچ اے کے پلاٹ، نہ دو بیریا کے پلاٹ، لیکن خدا کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں عشق رسول دینا. آپ یہ دے دیجئے سب کچھ بن جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے سب کچھ دے دیا اور عقیدے کی اصلاح نہ دی، سب ویران ہو جائے گا، دنیا بھی آخرت بھی. پاکستان کا اللہ ہمیں ناصر ہو. بہت بہت شکریہ، تھینک یو.